الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذین یتبعون الرسول النبی الأمی صدق اللہ و مولانا العظیم۔ دعا ہے کہ اللہ میری آپ کی ہم سب کی حاضری کو آقا نامدار مدنی تاجدار حضور پرنور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے منظور اور مقبول فرمائے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے یہ نبوت اور رسالت، اور اس کے اندر نبی اور رسول کے بارے میں بتاؤں گا، اور انشاءاللہ یہ بہت ہی اہمیت کا عامل عقائد کے لحاظ جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، لوگ نبی کو اپنے مثل کہتے ہیں نعوذ باللہ، اور پھر اس پہ اتراتے ہیں۔ آج جو ہے میں اپنی طاقت اور استعداد کے مطابق انشاءاللہ انہی لوگوں پر سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جس کو نبی بناتا ہے یا رسول بناتے ہیں وہ عام انسان نہیں ہوتے، وہ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ پیروی کرتے ہیں اس نبی اور رسول کی جو رسول امی ہے۔ تو یہ دو معنی بتا پائیں گی، جو تیسرا معنی ہے امی کا وہ کسی اور موقع پہ گفتگو ہوگی۔ آج جو ہے رسالت اور نبوت۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کا عالم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور جیسے ہی حضور کا دیدار کیا کہتے واللہ لقد عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب۔ حضور کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم ایسے چہرے تو سچوں کے ہوتے ہیں۔ ابی جہل ساری زندگی رہا ساتھ، ساری زندگی ہمسایہ بھی ہے، لوگ چچا کہتے تو یہ چچا نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ چچا یہ نہیں، چچا نہیں ہے۔ ابی لہب چچا ہے، ابی جہل چچا نہیں ہے، کتابوں میں لکھا ہے یہ غلط لکھا ہو۔ ساری زندگی ساتھ رہا، لیکن کیا ہے جن کو منافقت کفر نفاق جن کے سینوں میں ہو ان کو ہدایت اللہ نہیں دیتا۔ مریض کفر پہ لعنت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ جس میں منافقت ہوتی ہے نا، منافقت یا کفر ہوتا ہے، جب ان کے سینوں میں اناد ہوتا ہے نبی کی تعریف کرو مزید خراب ہو جائے گا، وہ مرض مزید بڑھ جائے گا، مزید اس میں خرابی آ جائے گی، کیونکہ کفر کا جو مرض لگا ہے، نفاق کا جو مرض لگا ہوا ہے، جس میں ایمان کی رتی ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ نبی کی ذات کیا ہے۔ ہمارا یہ مخلصانہ مشورہ ہے ان لوگوں کو کہ مہربانی 4 لمحے اپنے بندوں کو بھی سنتے ہو، کبھی توبہ کر کے یہ بھی بیٹھ کے سنو کہ صرف میں نبی کا معنی بتاؤں گا اور رسول کا معنی بتاؤں گا۔ میرے پاک نبی کی بات وراء الورا ہے۔ آگے ایک بندہ درس دے رہا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ لوگ بڑے درس قرآن بھی دیتے ہیں، گلی گلی درس قرآن درس دیتا نا جی، ایک بندہ اٹھ کے جانے لگا، بزرگ آدمی، اس کو کہا بابا جی تانوں قرآن دی قدر نہیں، آپ کو نہیں پتا قرآن کیا چیز ہے، آپ قرآن کا درس نہیں سنتے۔ اس نے کہا جی آپ نے ساری تعریفیں کی، ہر طرف سے قرآن پاک کو آپ نے دائیں بائیں سے پڑھا، آگے پیچھے سے پڑھا، لیکن آپ نے میرے پاک نبی کے نام کی تفسیر ہی نہیں کی۔ اسی لیے حضور کے نام کی تعریف کرتے ہیں، حضور کے نام کا معنی بتاتے ہیں، پھر میں آپ کے درس میں بیٹھوں۔ اب وہ کیسے بتائے گا؟ حضور کے نام کا معنی بھی ہے محمد الذی اجتمعت فیہ خصال المحمودہ، نبی کہتے ہی اس کو ہے جس میں سب خوبیاں ہوں، کمی ہوئی کوئی نہیں۔ حضور کی ذات، اس کو سرکار کی ذات محمد وہ ہے جس میں کبھی کوئی کمی کوئی نقص ہو ہی نہ۔ ان کو تو ہر دی ادھر کا پتہ نہیں تھا، ادھر کا پتہ نہیں تھا، یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے تھے۔ حضور کے نام کا معنی یہ بنتا ہے۔ کاش کہ ہمارے لوگ اس بابے کی طرح ہوشیار ہو جائیں، سمجھ آ جائے، کبھی تیتر تو کبھی بٹیر، کبھی دائیں تو کبھی بائیں۔ دوستو بات سمجھنے والی ہے کہ ہمیں صرف ہمارے بڑوں نے ایک ہی کلیہ سکھایا۔ جب ہم نعت پڑھتے ہیں نا جی، یہ لال رومال والے طبقات، یہ نعت پڑھنے والوں کو پتہ ہے کہ گانے گا رہے ہیں، گانے پہ گا رہے ہیں جی، ہمیں نعت کو گانا کہتے ہیں، ہماری نعت کو ہم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں یاد محمد یاد خدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی شان گھٹاتے یہ ہے کیسے؟ اذان میں اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام نہیں، نماز میں
اچھا یہ درود جو آپ پڑھتے ہیں درود، یہ درود پاک اگر میں اسی کی تعریف بیان کروں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ جو لفظ ہے نا جی علی محمد، اللہم صلی علی محمد بھی ٹھیک تھا، اللہم صلی علی محمد، اللہ فرما رہے میں ہر کسی پہ درود نہیں بھیجتا، علی محمد صرف محمد پہ بھیجتا ہوں، وعلی آل محمد، اور ہر کسی کی اولاد پہ بھی نہیں بھیجتا، اگر بھیجتا ہوں تو اپنے نبی کی اولاد پہ بھیجتا ہوں۔ یہ تخصیص فرمایا نا، جدا کیا، ہر بات میں جدا کیا، ہر موقع پہ جدا کر کے ہمیں بتایا سکھایا۔ اس لیے تو بابا فرید نے فرمایا تھا ایک ہے، کیا ہے ایک جنگ، ایک ہے ایک ہے ایک ہے، جڑا ایک کو دو کر جانے کافر تے مشرک ہے۔ کوئی پوچھے نا مشرک کون ہے، ان کو یہ جو ایک کو دو کرتے ہیں، اللہ نے نماز میں ملا دیا، اذان میں ملا دیا، قرآن میں ملا دیا، عرش پر لکھوا دیا، عرش کے جو ہے دروازوں پر لکھوا دیا، جنت کے دروازوں پہ لکھوا دیا، حوروں کے ماتھے پہ لکھوا دیا، کیا ایک ہے۔ شرک تو اس نے کیا، اس نے بدعت نکالی، اللہ نے تو ہر جگہ جوڑا۔ آگے چلو، اللہ جس کو رسالت دیتے، رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول، رسول کا معنی یہ قاصد کرتے ہیں، معنی قاصد نہیں ہے سر، شریعت کے اصول کے مطابق رسول کا معنی وہ ہے اللہ کا وہ برگزیدہ پیغمبر مقبول خدا، جو نئی شریعت اور نئی کتاب لے کر آئے، اس کو رسول کہتے ہیں۔ جس نے بھی کہا نا کہ رسول ہمارے مثل ہے، اس نے اپنے آپ کو رسول کہا۔ جس نے کہا نبی ہماری طرح ہے، اس نے اپنے آپ کو نبی کہا۔ ابھی نبی کا معنی میں نے آگے بتانا، ابھی رسول کا معنی بتا۔ رسول کیا ہوتے ہیں؟ اللہ یعلم، اللہ یعلم یجعل رسالتہ، اللہ کو پتا ہے میں نے رسول کس کو بنانا ہے۔ ہر بندہ نہیں، ہر بندہ نہیں ہوتا۔ آپ فیکٹری کے ایک مینیجر رکھیں گے، اس کو چنیں گے، فیکٹری کا ایک مینیجر رکھیں گے، چنیں گے، جو سب سے زیادہ کوالٹی جس کے اندر ہوگی وہ مینیجر ہے۔ آپ اپنی ایک فرم بنا رہے ہیں، اس فرم میں جس کو ہیڈ بنائیں گے وہ سب سے چنیدہ بندہ ہوگا۔ آپ ملک میں کسی کو بڑا بنائیں گے تو چن کے بنائیں گے کہ اچھا بندہ ہے سب۔ آپ کسی کو کوئی چیز کی ذمہ داری سونپ رہے ہیں تو آپ اس کو چن کے سونپیں گے، کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جس کو سونپا جائے وہ اس قابل بھی ہو۔ اب اللہ نے جس کو سونپی ذمہ داری، کیا وہ اس قابل بھی ہے یا ایسے ہر کسی کو دے دی؟ ایسے نہیں دی۔ رب قرآن، ابھی قرآن کوٹ کروں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي، اللہ رب العزت جسے چن لیتا ہے، مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چنتا ہے اس کو رسالت کا تاج پہناتا ہے۔ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب یہ واضح لفظوں میں یہ بات آ گئی کہ اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں وہ۔ تم نے فیکٹری کے لیے مینیجر چنا، ملک کے لیے صدر چنا، اللہ نے مخلوقات کی ہدایت کے لیے رسول کو چنا۔ اگر یہ کہہ دیا جائے سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی، ملک کونین میں، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ سارے نبی محترم، بڑی شان والے، ہر نبی کی اپنی شان، اپنا نام، اپنا مقام، ایک انوکھی شان لے کے آئے۔ لیکن کسی صاحب دل نے کہا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے پیارے بننا چاہتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے، یا اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں، اچھا یہ درجہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، یا یہ درجہ ہے زیادہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ ساری مخلوق اللہ سے محبت کرتی ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے؟ انسان محبت کرتا رہے یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اللہ محبت کرے انسان سے۔ یا اللہ تو کس سے محبت کرتا ہے؟ قرآن کوٹ کرتا ہوں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم میرے نبی کے غلام بن جاؤ، جب میرے نبی کے غلام بن جاؤ گے تم میرے محبوب ہو جاؤ گے۔ حضور کی غلامی کا صدقہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب بندے بن رہے ہیں۔ اللہ محبت کر رہا ہے، اللہ سے محبت انسان تو کرے لیکن حضور کی محبت کا صدقہ اللہ محبت کر رہا ہے اس بندے۔ یہاں سے بھی آگے جب آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے طلب کیا، دیدار طلب کیا، یا اللہ مجھے دیدار کراؤ،
اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے بعد کہا ہاں یہ ضرور ہے کہ تو اس پہاڑ کو دیکھ، ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی، اس پہاڑ کو دیکھ، میں اپنا تجلی کرتا ہوں پہاڑ پر، اگر پہاڑ کو دیکھ گئے نا تو تم مجھے بھی دیکھ جائے گا۔ فان استقر مکانہ فسوف ترانی، جب تجلی ہوا تو برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو گئے۔ اس بات سے میں نے ایک بڑی گہری بات نکالنی ہے۔ جیسے بے ہوش ہوئے، ہوش میں آئے تو یا اللہ معافی، میں نے بڑی اونچی چیز مانگ لی تھی، میں اس قابل نہیں ہوں کہ تیرا دیدار کر سکوں۔ ہیں کلیم طور موسیٰ، یہ بھی ہے شرف مگر دم میں سیر لا مقام، معراج اسرا اور ہے۔ یہ حضور کی ذات ہے کہ جو دیکھتی بھی رہی تو کچھ بھی نہ ہوا۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، دیکھتے رہے، دیدار کرتے رہے، آنکھ جھپکی بھی نہ۔ یہاں تو موسیٰ بھی میرے نبی کے مقابلے میں نہیں آ رہا۔ یہ 2 ٹکے کا لال رومال پہن کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں نبی کی طرح ہوں۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام بھی میرے پاک نبی کے مقابلے میں نہیں آ سکتے، کلیم اللہ ہے، بڑی شان رکھتے ہیں۔ اہل علم نے لکھا، اگر کسی نے کہا موسیٰ علیہ السلام حضور کی مثل ہے، وہ بیچارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ 2 ٹکے کا بندہ کھڑے ہو کے کہتا ہے پتہ نہیں کہاں کہاں منہ مارنے والا، 2 نمبر کہتا ہے نبی ہماری طرح ہے۔ دیکھو آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی ہمیں دیکھتے ہیں، دیکھو جی شرک پہ کرتے ہیں، نبی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اب میں اسی بات سے ایک بات کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ تجلی پڑھا نا تو کیا ہوا؟ اب ذہن بات بٹھانی ہے، تجلی ہوا، موسیٰ علیہ السلام کیا ہوئے؟ بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہو گھر میں واپس آئے، ہوش کے بعد رات کے وقت ایسے بیٹھے، ایسے آنکھ کھولی نا تو کہنے لگے یار کمال ہو گیا ہے۔ کیا فرمانے لگے؟ کانا یبصر النملۃ سودائے فی لیلۃ الظلماء من 10 فراسخ، اللہ کی عزت کی قسم اندھیری رات ہے، ہاتھ نظر نہیں آتا، لیکن مجھے اس تجلی پاک کی برکت سے 30 میل دور اندھیرے کے اندر کالے پتھر کے اوپر چلتی چونٹی بھی نظر آ رہی ہے۔ کتنی 30 میل دور چونٹی ہوتی کتنی؟ اتنی۔ ابن کثیر تک نے لکھا، جاؤ اپنی کتابیں نکالو، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تجلی کی برکت سے اللہ نے جو پہاڑ پہ ڈالا تھا اس کی برکت سے یہ شان مل گئی تھی کہ 30 میل تک دور اگر کوئی اندھیرا ہو اور گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو اور کالے پتھر پہ کالی چونٹی بھی چلتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 میل تک دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو میرے پاک نبی رب کو ڈائریکٹ دیکھ آئے ان کا مقام کیا ہوگا؟ ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا، آقا نے فرمایا میں مدینہ پاک میں بیٹھ کے مشارق بھی دیکھ رہا ہوں اور مغارب بھی دیکھ رہا ہوں۔ اچھا جی مشرق تو ایک ہوتی ہے، مشارق کدھر ہو گئے جی؟ بات ضائع نہ کر دیں، مشرق ایک ہے، ایک مغرب، ایک شمال ہے اور ایک جنوب۔ میرے آقا نے فرمایا فرأیت مشارقہا و مغاربہا، مراد یہ ہے کہ جہان ایک نہیں ہے۔ اللہ نے کیا رب المشرقین و رب المغربین، مشرق ایک ہوتا ہے، مغرب ایک ہوتا ہے۔ رب المشرقین، جتنے جہان ہیں جتنی ان کی مشرقیں ہیں، جتنے جہان ہیں جتنی ان کی مغربیں ہیں، جتنے جہان ہیں جتنے اس کے شمال ہیں، جتنے جہان ہیں جتنے اس کے جنوب ہیں۔ رب کہتا ہے میں سب کا مالک ہوں، سب کا رب ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا رب نے جتنے جہان پیدا کیے پورے جہانوں کو مدینہ میں بیٹھ کے دیکھا۔ حضور معراج سے واپس آئے، جب تشریف لائے نا بندے کہنے لگے جی یہ کیسے ممکن ہے، اپنے معراج کیا اور پل میں گئے اور واپس بھی آ گئے، انکار کرنا شروع کر دیا اور منافقوں نے انکار کیے۔ حضرت سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سے بڑی کوئی بات ہو میں وہ ماننے کو بھی تیار ہوں۔ کیوں جی؟ ایمان تو دیکھو، یہاں ایک ایمان کی بات کرنے لگا ہوں، مہربانی بات سادہ سی ہے، کہا اس سے بڑی بات بھی میرے نبی سے منسوب کرو گے مان جاؤں گا، جو وہ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، جو حضور کی ذات سے منسلک چیز ہے میں مان جاؤں گا کیونکہ وہ ذات ہی ایسی ہے۔ پھر میرے پاک نبی نے فرمایا تم نے میرا دفاع کیا، تو بھی آج کے بعد صدیق اکبر ہے، سچوں کا سردار۔ آج حضور کے شان کے بارے میں کوئی بات کرے تو مرونا شروع ہو جاتی ہے، یہ کدھر ثابت ہے، کدھر لکھا ہوا ہے، کہاں ہے، کیسے کیسے ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو یہ سوال کرے کدھر کدھر ہے، نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اس کی سوچ کافروں والی ہے۔ جو کہے ہو سکتا ہے اس کی سوچ صدیق والی ہے۔
بس فرق اتنا سا. اب مجھے بتاؤ مسلم بخاری کے اندر جو حدیث ہے اور حدیثوں میں میرے پاک نبی نے فرمایا لستو مثلکم، تم میری طرح نہیں. پھر بندہ کھڑے ہو کے کوئی مولوی اپنے منبر پہ کہے نبی ہمارے مثل ہے، اس کو گریبان سے پکڑ کے اتار. مولوی یا مسلم بدل دے یا ایمان بدل یا پھر اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دے. میرے پاک نبی نے فرمایا امتی میرے مثل نہیں ہے، میری طرح امتی نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ کہتے نبی ہماری طرح ہے. ہوش نہیں پکڑتے بات کرتے ہوئے، شرم نہیں آتی. نبی اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف مخلوقات کو اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہوں اور مخلوقات کو دین پر اللہ کے راستے پر لگائیں، اس کو نبی کہتے ہیں. نبی کا ایک معنی ہے لغت میں، سارے پڑھتے ہیں اس کتاب، شیعہ بھی پڑھتے ہیں اس کتاب کو. لغت کی جو کتابیں ہیں جسے ڈکشنری کہتے ہیں، ڈکشنری انگریز کا کوئی لفظ آپ کو نہیں آتا، آپ ڈکشنری سے نکالتے ہیں. اب ڈکشنری شیعہ پڑھے، بھابی پڑھے، سنی پڑھے، انگریز پڑھے، کافر پڑھے، جو بھی پڑھے، انگریزی کا لفظ وہ نکال لیتا ہے، اس میں کوئی بات. اسی طرح عربی کی جو لغت کی کتابیں ہیں، لغت کی کتاب یعنی ڈکشنری میں یہ لفظ موجود ہے. نبی کا معنی ناباوا، کیا ناباوا؟ بلند مرتبے والا. کس والا؟ اور اتنا مرتبہ بلند ہو کہ زمانے میں اتنا کسی کا مرتبہ نہ ہو، سب سے زیادہ بلند مرتبہ. میں نے اس پہ بات نہیں کرنی، میں نے آگے جو ایک ہے ناباوا، ایک ہے نابعا. کیا ہے نابعا؟ نابعا کا معنی یہ ہے کہ نبی کے صدقے سے بلندی ملے گی. ایک ہے بلند درجے والے، ایک ہے کہ نبی کے ساتھ جو جڑتے ہیں ان کو بھی درجہ بلند مل جاتا ہے. زمانے میں دیکھو غوث قطب ابدال جتنے بڑے ریاضت کرنے والے آئے محدث مفسر آئے جنہوں نے صرف اللہ کے نبی کو دیکھا ہوا ہے، صرف دیکھا ہوا، ایمان کی حالت. غوث قطب ابدال ان کے برابر نہیں ہے. اگر کوئی کہے گا تو وہ کافر ہے. اللہ کرے میں بات سمجھاتا ہوں. جس نے نبی کو دیکھا ہے اس کے برابر امت نہیں ہو سکتی. یہ مخلصانہ مشورہ ہے، بس ان کو دینا. جس نے نبی کو دیکھ لیا اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ہو تو وہ کافر ہے. یہ اجتماعی یا اجماع ہے اس پر. یہ سب جتنے بھی ہیں سب اس پر یقین رکھتے، پھر یقین رکھتے اس بات کو کہ پھر جو نبی کو دیکھے اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، تو پھر لوگ نبی کے برابر کیسے ہو جاتے ہیں؟ اب میں نے مانا کیا نابعا، اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کے صدقے سے درجے بلند ہو جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے، جنت کا دیدار کیا. جنت میں جب تشریف لے کر گئے نا تو وہاں ایک آواز آتی، جوتیوں کی کھسک کھسک کی آواز آتی. حضور واپس آئے اور آ کر فرمانے لگے بلال خشخشہ کا امامی فی الجنہ، میں نے جنت میں تیرے جوتیوں کی آوازیں سنی ہے. چلتے زمینوں پر وہ بلال جو کالا حبشی ہے، کس کے صدقے سے؟ میرے نبی کے صدقے سے یہ مقام ملا ہوا ہے. جنت میں بھی جوتیوں کی آوازیں جا رہی ہیں. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، حنظلہ بن حزین صحابی. حضور سر میں درد بڑا ہو رہا، آپ نے فرمایا اچھا آجا قریب. جب قریب آیا آپ نے اپنا سر پاک اس کے ساتھ جب لگایا نہ فرمایا چاہے. اب وہ واپس چلے گئے. جب وہ واپس گئے نا سر درد تو ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پورے علاقے میں جہاں تک پہنچتی جس کے سر میں درد ہوتا وہ اپنا سر ایسے اس کے ساتھ سر لگانا ہوتا تھا تو بڑے سے بڑا درد بھی دور ہو جاتا تھا. ان کے بارے میں ہے یہ سر تو نہ ہوا شفا کا کارخانہ ہوا. حدیثوں میں یہ ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے، یہ سر نہ ہوا یہ تو سر شفا کا کارخانہ ہوا. جتنے درد ہوں یہاں سر لگاتے ہیں درد دور ہو جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، حضرت زینب قریب آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کا پانی نہ تھوڑا ان کے چہرے پہ، جب چہرے پاک پہ ڈالا نا تو آپ بوڑھی ہو گئی اور اتنی بوڑھی ہو گئی کہ بال سفید ہو گئے، کمر جو ہے ایسے جھک گئی. لیکن لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے جوان بڑھیا دیکھ لیا نا جس کا چہرہ ایسے ہے جیسے 16-18 سال کی لڑکی، حضرت زینب کو دیکھو کہتے وہ کیا ہوا؟ کہا ایک بار سرکار دو عالم نے اپنے وضو کا پانی ان کے چہرے پہ ڈال دیا. یہ ہے نبی کے صدقے بلندی ملی ہوئی، مقام ملا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بیٹھے نا وہ کرتا سی رہے تھے، سیتے تو یکدم گرمی محسوس ہوئی. ایسے جب گرمی محسوس ہوئی تو دیکھا کہ سورج پوری تپش کے ساتھ جو ہے وہ سیک دے رہا. آپ نے ایسے نگاہیں اٹھا کے فرمایا شرم نہیں آتی؟ عمر بھی بیٹھا ہو تو بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ
چمکے ہٹ پیچھے، یہ کہنا تھا تو اسی وقت بادل چھا جائے۔ حضرت عمر بیٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بات کسی کے ساتھ کر تو زمین کانپنا شروع، یعنی زلزلہ آ گیا۔ جیسے زلزلہ آیا تو آپ کے پاس کوڑا ہوتا تھا، آپ نے کوڑا اٹھایا اور زمین پہ مارا، زور سے مارتے ہوئے کہا زمین رک جا، تجھ پہ عمر بھی بیٹھا ہو پھر تو کانپے؟ زمین کانپنا چھوڑ جاتی ہے۔ ممبر پہ کھڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے، خطبہ دیتے دیتے اتنی دیر میں فرمایا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ خطبہ ختم ہوا، حضرت نیچے اترے، ساتھی کہنے لگے سرکار یا امیر المومنین، ہم نے تو نبی کا خطبہ بھی سنا ہوا ہے، حضور کا خطبہ سنا، اس میں ساریہ کا نام تو ہے نہیں، آپ خطبے میں کہہ رہے ہیں ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا، ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا، حضرت یہ خطبے میں نئی بات کہاں سے لائے؟ فرمایا بات یہ ہے، یہ نحامد کے مقام پہ میں نے قافلہ بھیجا ہوا ہے جنگ لڑنے کے لیے، اور اس کی سپہ سلاری ہے حضرت ساریہ کے سپورٹ، اور اس کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں کافر۔ میں ساریہ کو بتا رہا ہوں ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا، اپنے آپ کو کافروں سے بچا لے۔ آج نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ لو گوگل پر کہ مکہ سے نحامد کتنے کلومیٹر ہے، اس وقت گوگل نکالے گا 2000 میل دور ہے۔ کتنے میل؟ 2000 میل دور ہے۔ اگر 2000 میل حضرت عمر دیکھ سکتا ہے تو حضرت عمر کا آقا کتنا دیکھ سکتے ہیں؟ اب منافق بھی تو کونے شونے میں ہوتے باتیں سنتے ہیں۔ اب حضرت ساریہ فتح کے ساتھ جب واپس آئے، لوگوں کو پتا چلا، منافق بھی دوڑے، نبی کے دور میں بھی تھے، حضرت عمر کے دور میں بھی تھے، آج کے دور میں بھی بہت ہیں جو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ اب وہ لوگ بھی کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کہ حضرت ساریہ کو یہ پتہ نہیں اپنی طرف سے 5 دنیا تو نہیں لگا رہے، اپنی طرف سے باتیں تو نہیں، اپنی ولایت تو نہیں پیش کر رہے۔ اتنی دیر میں حضرت ساریہ تشریف لائے اور تمام مسلمان استقبال کر رہے ہیں، کچھ آگے بڑے بڑے، انہوں نے کہا یا ساریہ کوئی جمعہ والے دن کوئی معاملہ بھی ہوا تھا؟ ہار گئے تھے جنگ، کافر چڑھ گئے تھے ہمارے اوپر، ہم قریب تھا کہ ہتھیار ڈال دیتے۔ حضرت عمر نے کہا ہو جاؤ پہاڑ کی طرف، بس ہم پہاڑ کی طرف ہو گئے اور کافر ڈر کے بھاگ گئے اور ہم فتح یاب ہو گئے۔ شیر چڑھ گیا، شیر کیا چڑھا؟ شیر چڑھ گیا حضور کے غلام۔ شیر کا کام کیا ہے؟ پھاڑ دینا، 2 ٹکڑے کر دینا۔ شیر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آ گیا، آپ جنگل میں راستہ بھول گئے، جب اوپر آیا تو آپ نے اس کو دیکھا تو آپ کہہ سکتے تھے میں اللہ کا بندہ ہوں، انا عبد الرحمن انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں توحید والا ہوں، میں فلاں ہوں، میں بڑا نمازی ہوں۔ کسی پر ناز نہیں تھا، ناز تھا تو صرف کالی کملی والے پر تھا۔ لفظ کیا کہے؟ اے شیر، تو شیر ہے، تیرا کام پھاڑنا ہے، تو بھی یاد رکھ اور سن، میں بھی محمد عربی کا غلام ہوں۔ جب یہ بات کہی نا تو شیر دم ہلانے لگا، دم ہلاتا ہے، سر جھکاتا ہے، آگے چلا۔ اب آگے کیوں بھی چل رہے ہو؟ صاحبان علم نے فرمایا راستہ دکھانے کے لیے چل رہا۔ اچھا کبھی پیچھے ہو جاتا، کہتے پیچھے کیوں ہو جاتا ہے؟ کہا اس لیے کوئی پیچھے حملہ کر دے گا، بعد میں میرا نام لگے گا کہ اس نے بے وفائی کی ہے، اسی لیے اب حفاظت بھی کر رہا ہے، رہبر بھی بن گیا ہے، محافظ بھی بن گیا، کبھی دائیں چلتا ہے تو کبھی بائیں، محافظ بن کے اور کبھی آگے بن کے رہبر بن کے راستہ دکھا رہا ہے۔ کون؟ شیر، جس کی نسبت میرے پاک نبی سے ہو جائے، شیر بھی غلام بن جاتے ہیں، سورج بھی غلام بن جاتا ہے، زمین بھی غلام بن جاتی ہے۔ صحابی تشریف لے کے گئے، آگے دریا ہو گیا، بڑا گہرا دریا، اب کافر دوسری طرف ساری فوج لے کے کھڑے، اس کو پریشان ہو گئے کہ کیا کریں، اور کافر زبانیں نکال کے اونچی آوازوں میں کہے اب ہمارا کیا بگاڑو گے، تمہارے پاس کشتیاں بھی نہیں ہیں، ہم نے کشتیاں بھی ساری ادھر کھڑی کر، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تم گھوڑوں پر سوار ہو، تم چلے جاؤ گے، ہم واپس اپنے ملک میں آ جائیں گے۔ اس وقت حضرت سپہ سالار تھے، انہوں نے سب کی طرف دیکھا، کیا صلاح ہے؟ انہوں نے کہا ڈالو گھوڑے، گھوڑے ڈال دیتے ہیں، دریا قدر کرتا ہے، پل بن جاتا ہے۔ گھوڑے چلتے چلتے پار جب لگتے ہیں تو ان کی آنکھیں باہر آ جاتی ہیں، یار یہ کیسے لوگ ہیں، نہ پانی ڈبوتا ہے، نہ سورج ان کو سیک دیتا ہے، نہ زلزلے ان کو کچھ کہتے ہیں، یہ پانی بھی ان کے لیے پل کی ضرورت بن گئی ہے، کیا ہے؟ اتنی دیر میں صحابی نے جو سپہ سالار تھے مڑ کے کہا ہاں بھئی کسی کی کوئی چیز گری تو نہیں پانی میں؟ ایک بندہ جی ہاں جی میرا گر گیا۔ کیا مٹی دا پیالہ، کیا گرا ہے؟ آج مسلمان نے اپنے وقار کو خود خراب کیا ہے، اپنے نبی کا راستہ چھوڑ کے، اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ کے
اپنے نبی کے دامن کو چھوڑ کے، یہی ذلت ہے۔ دعائیں مانگ مانگ کے تھک گیا، دعائیں پوری نہیں۔ حضور کے غلام تھے جن کی شان یہ جی پیالہ گر گیا، پیالہ گرا ہے، نکال بھائی دریا پیالہ واپس کر، لہریں آئیں پیالہ پیر پھینک دیا، کہا اور تو کوئی چیز نہیں، اور کوئی چیز۔ اسی لیے راہ للہ جنہوں نے اپنا تعلق حضور سے جوڑا ان کی شان براء الورا ہے، بیان سے بھی بلند، اور اتنی اعلیٰ شان ہے کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور جس نے بھی جس دور کے اندر بھی اپنی نسبت میرے پاک نبی سے کی، اپنی نسبت آقا سے کی، چہرہ سجایا، سر پر دستاریں سجائیں، سنت کے مطابق لباس پہنا، اور ساری زندگی حضور کی غلامی میں وقت گزارا، الحمدللہ آج بھی ان کی مدد کی جاتی ہے، آج بھی صاحب اقتدار ہے، آج بھی وہ الحمدللہ اللہ نے ان کو تصرف اور طاقت دے رکھی ہے، یہ میرے پاک نبی کے صدقے۔ پیغام بھی آج کا یہی تھا کہ صرف اور صرف اگر رسالت اور نبوت کو دیکھا جائے، اتنا بڑا مقام اور شان ہے رسالت اور نبوت کی، اتنی بڑی شان ہے کہ وراء الورا، اور اگر میرے پاک نبی کی شان دیکھی جائے تو ان کا مقام تو کہاں سے کہاں ہے۔ صرف آج لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اگر میرے پاک نبی کی ذات کے بارے میں ایک بندہ کھڑا ہو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہے کہ سورۃ نور میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کی تفسیر بتائیں، تو حضرت عمر اس کی گردن کاٹ دیں۔ اگر کوئی اتنا پوچھے کہ یہ سورہ جو اتری ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ جو سورہ اتری ہے یہ کس لیے، حضرت عمر کہتے ہیں میں تجھے اس کا معنی بھی بتاتا ہوں۔ اندر گئے واپس لے آئے، تلوار کے ساتھ اس کی گردن کاٹ، مقدمہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گیا، فرمایا کیا ہوا، کیوں مارا، کیوں قتل کیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی شان میں کمی لا رہا تھا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اس نے مجھ سے سورہ فاتحہ کا سوال نہیں کیا، سورہ آل عمران کا سوال نہیں کیا، سورہ بقرہ کا سوال نہیں کیا، سورہ حجرات کا سوال نہیں کیا، اس نے مجھ سے وہ سورت پوچھی سورہ نور، حضور اس میں جس میں آپ کے بارے میں تھوڑے سخت لفظ اللہ نے آپ کے ساتھ کیے، یہ اس پر آپ کی یہ تنقید چاہتا تھا، اس کے دماغ کے اندر وہ بات چل رہی تھی، میں نے اسی لیے مارا ہے۔ مسلمانوں کسی کے دماغ میں شائبہ ہو تو حضرت عمر دو ٹکڑے کر دیتے، آج بھونکتے نظر آتے ہیں اور بکواسیں کرتے نظر آتے ہیں، نبی ان پڑھ تھا، نبی کو دیوار کے پیچھے کہلے میں نہیں تھا۔ ایک بندے کے پاس سور پکا ہوا ہے اور ایک بندے نے ہرن پکایا ہوا ہے، سور والا کہے کہ میں نے بہترین کھانا پکایا ہے، لعنت ہے اس سور پکانے والے پر۔ الحمدللہ سنی تیرا عقیدہ سچا صحابہ والا، صحابہ والا تیرا عقیدہ ہے، سب صحابی نے حضرت امام حسن حسین تیرے پاس سند موجود ہے، کوئی بھی اپنے آپ کو سنی نہیں کہہ سکتا، جس سے پوچھو تیرے پاس تو کون ہے تو کہہ میں اہل سنت والجماعت ہوں، کہتے ہو کہ نہیں ہم سنی ہیں، ہماری پہچان سنی ہے۔ صدیق اکبر سے پوچھا آپ کون، کہا سنی، امام حسن سے پوچھا کون، کہا سنی، حسین سے پوچھا کہا سنی۔ یاد رکھو تمام صحابہ سے لے کر آج تک جتنے ائمہ، جتنے بزرگ، جتنے ولی آئے سب اہل سنت میں سے۔ کرب و بلا کے مقام پر حضرت امام حسین نے اعلان کیا پتہ ہے میں کون ہوں، کہا اہل سنت والجماعت، تو وہ سنی۔ اچھا ہمیں کہتے ہیں جی بدعت ہو گئی، مجھے یہ بتاؤ ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ ہمیں انگریزوں نے 100 سال پہلے انگریزوں نے اہل حدیث کا لقب دیا، لوگ تو ہمیں وہابی کہا کرتے تھے، ہمیں کہتے ہیں بدعت ہو گئی فلاں ہو گئی، تیرا تو پورا قبیلہ ہی، تیری تو پوری نسل ہی جو ہے نا یہ بدعتی ہے۔ رہی بات کہ جو اپنوں کو سمجھانے والی بات تھی میں نے پچھلے جمعے پہ یا اس سے پچھلے پر کر دی، جو ملنگ لوٹے چلانے والے، بھنگ پینے والے، 2 نمبر پیر بدماش، میں نے ان پہ پچھلا اس سے پچھلا جمعہ بیان کر دیا۔ اب جب کہ اصلاح عقائد کی بات ہے اس پہ صرف مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ سنی بدعتی نہیں ہے، بعد میں آنے والے لوگ بدعتی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی میں تھوڑی کمی پائی جاتی ہے اس کی ذاتی مسئلہ ہے، کبھی سنیوں سے مل تجھے بتائیں کہ سنی ہوتے کیا ہے۔ اس کے بعد صرف اتنا ہے اپنے عقائد کو بچاؤ، میرے آقا کی حدیث سن لو، اور میرے آقا نے فرمائے بریانی کی پلیٹوں پر لوگ بک جاتے ہیں، مسجدیں بنائیں گے، میں نے مسجد بنا رہا ہوں کتنا عرصہ ہو گیا، 12 سال 13 سال ہو گئے کہ نہیں، ہر سال اعلان ہوتا ہے جب رمضان شریف آتا ہے، مسجدیں 1.5 کروڑ روپے، بابا جی گواہ بیٹھے 1.5 کروڑ روپے ان کی مسجدوں پہ لگے اور 1 روپیہ بھی کسی سے نہیں لیا، انہوں نے چاند کے قلعے کے ساتھ انہوں نے بہت بڑا مرکز بنایا، اتنا تو گورنمنٹ کا کام بھی نہیں ہوتا جو اتنا ان کا ہوا، تو 200 بندہ رات دن کام کرتا رہا اور راتوں رات